وزیر اعظم کے دوسرے فرزند کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ ایک طرف پی ڈی ایم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تو دوسری طرف اپنے تمام کیسز ختم کروا لیے۔ اب نئی نسل نئی کرپشن کرے گی اور نئے معاملات کھلیں گے۔ جب آپ کو بھوک لگے تو ورچوئل ریالٹی میں ڈالر لے لیجئے گا، کیونکہ مارکیٹ میں تو ڈالر ہے نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ساری قوم کو عمران خان کی گھڑی، توشہ خانہ اور آڈیو لیکس کے پیچھے لگا کے ایک طرف پی ڈی ایم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تو دوسری طرف اپنے تمام کیسز ختم کروا لیے، اور آج وزیر اعظم کے دوسرے فرزند کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو کر رہا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل میں ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں سلمان شہباز عبوری ضمانت مکمل ہونے پر پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے دوران سماعت سلمان شہباز کی حد تک چلان عدالت میں پیش کر دیا، جس میں ایف آئی اے کی جانب سے سلمان شہباز کو کلین چٹ دے دی گئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور کسی قسم کی کک بیکس کے ثبوت بھی نہیں ملے۔ ایف آئی اے کی جانب سے بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد سلمان شہباز اور طاہر نقوی نے اسپیشل کورٹ سینٹرل سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ پہلے نیب ترامیم کے ذریعے شہباز شریف، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار اور آصف زرداری ان کمپنی کے تمام کیسز ختم کروائے گئے، اور اب ایک سلمان شہباز رہ گئے تھے جو 4 سال سے خود ساختہ جلاوطنی سے لندن میں تھے۔ پہلے ان کے آتے ساتھ ہی ضمانت منظور کر لی گئی اور اب تو ایف آئی اے نے کلین چٹ بھی مل گئی۔ یہ ہے آپ کا انصاف، آپ کی انصاف کا نظام، اور یہ آپ کی جمہوریت۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک۔ اس سے پہلے اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہو تو مختلف نیب عدالتوں نے احسن اقبال کے خلاف، اسٹیڈیم تعمیر میں مبینہ اسکینڈل پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف، لوک ورثہ میں مبینہ خرد برد، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسٹیڈیم کے اندر، اسٹیڈیم کی تعمیر کے اندر، لوک ورثہ کے اندر، یعنی یہ نیشنل چیزیں ہیں، یعنی آپ کی ملکی چیزیں، اور ملک کے جو ہے وہ کیپٹل ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ دیمک ہیں، یعنی دیمک کی طرح کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ لوک ورثہ میں کون پیسہ کھاتا ہے، تو اس میں بھی وہ جو ہے وہ خاتون جو ہے خالد، روبینہ خالد، وہ خود برد کرنے میں ملوث رہی۔ یو ایس اے فنڈ ریفرنس میں سینیٹر سلیم مانوی والا اور اعجاز ہارون کے خلاف، کڈنی ہیلز ریفرنس سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی کے خلاف نیب ریفرنس، موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور منصوبے کے ریفرنس سب واپس ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نام چاہے آپ راجہ رینٹل رکھ دیں یا کوئی چیز رکھ دیں، ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کریڈیبلٹی ابھی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جب جس کی مشہوری ہو گئی اس کو اور کیا چاہیے۔ تو صرف فیم امپورٹنٹ ہے، کریڈیبلٹی یا کریڈیبل ہونا کوئی امپورٹنٹ نام نہیں ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ میرے پاس عدالت میں کیس بھی لگا یا میرے خلاف ایف آئی آر غلط بھی کسی نے کرا دی تو میں اپنے علاقے میں نہیں آؤں گا، میں کہیں سمندر میں مر جاؤں گا، میں کہیں غرق ہو جاؤں گا، لیکن میری بات کسی ایس ایچ او، کسی تھانے، کسی فلاں جگہ پہ نہ آئے۔ یہ ہوتے تھے کریڈیبل، باوقار، معتبر لوگ۔ لیکن آپ راجہ رینٹل کہہ کے آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور کئی دفعہ ان کے منہ پر بھی کئی لوگوں میں میں بتانا نہیں چاہتا وہ کنہوں نے کہا، تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو بات بلانے کے لیے، کہنے کے لیے بھی، اور راجہ رینٹل صاحب بات یہ ہے، تو انہوں نے جواب بھی دے دیا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ راجہ رینٹل ہیں۔ حالت بڑی غیر اور پتلی ہے۔ بہرحال کسی نے کیا خوب کہا کہ نیب ترامیم کے بعد نیب کی عدالتیں سنسان ہو چکی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پورے ملک کا میڈیا کھڑا ہوتا تھا، سارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہاں پیشیاں دینا پڑتی تھی، اور اب وہاں ہو کا عالم ہے، یعنی نیب غیر آباد ہو گیا، یعنی سارا کا سارا اتنی زبردست شادیاں نے وہاں، تو کم از کم جتنی اب ایروگنس ہے، اب کم از کم صحافیوں سے ملاقات ہو جاتی ہوتی تھی، تو اب وہ بھی نہیں ہوا کرتی۔ جہاں نیب ترامیم کے ذریعے تمام سیاستدانوں کے کیسز معاف کر دیے، وہاں لگے ہاتھوں ایک اور ترمیم کریں اور نیب ایف آئی اے کو بھی فارغ کر دیں، اور پھر نیب عدالتیں بھی بند کر دیں، سب کو گولڈن شیک ہینڈ دے دیں۔ ویسے ہی ملک پر تنخواہوں اور پینشن کا بوجھ بڑھ رہا ہے، اور نیب ایف آئی اے کے دفاتر کی جگہ ان کے ملازمین کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں، تاکہ یہ لوگ انجوائے کریں، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چلائیں۔ یہ ملک اسی اشرافیہ کا ہے، یہ ملک اسی اشرافیہ کا رہے گا۔ یہ مشن پی ڈی ایم کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ مشن پی ڈی ایم صرف اتنا ہی تھا
کہ اب تک کے تمام چیزوں کو پچھلے سے کلین چٹ لے لیں، یعنی آپ کی تختی صاف، نئی کرپشن کی تیاری ہے، نئے پنڈورا باکس کھلیں گے، نئے نظام بنائیں گے، اب نئی نسل نئی کرپشن کرے گی اور نئے معاملات کھلیں گے، اور یہ سیاست اسی طریقے سے چلتی جائے گی، اور پاکستان کے جو متوسط طبقہ جو نہیں رہا، اور پاکستان کا جو تھوڑا سا محنت کر کے اوپر آیا ہوا طبقہ تھا وہ بھی نہیں رہا، اب صرف ایک ہی طبقہ ہے، وہ ہے غریب طبقہ، اور 1% اشرافیہ۔ 99% کا یہ ملک نہیں ہے، 1% کا ملک جو ہے اس نے جو سٹینڈرڈز باقی پاکستانی کو دے دیے، ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہے، ان کے اندر شدید ذہنی تناؤ ہے، ان کے اندر جو ہے وہ پریشانی ہے، وہ بچے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ تقریباً کیا لوٹ کر کریں گے، جو مرضی کریں، اپنی عزت کی خاطر ان کو جو ہے وہ پرو میکس 14 آئی فون چاہیے، ان کو باقی چیزیں چاہیے، کہ سٹینڈرڈز آف لیونگ آپ جو ہے وہ ایلیٹ کو دیتے ہیں، وہاں سے سٹینڈرڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ 60% لوگ جو ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ اچھے سکولوں میں نہیں مہنگے سکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، اچھے سکول نہیں مہنگے سکول، اچھی کتاب نہیں مہنگی کتاب، اور کتاب تو بڑی دور کی بات، یعنی پلے اسٹیشنز ہو گئے اور اس کی جتنی ٹائپس آ رہی ہیں مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ پڑھنا کوئی چاہتا نہیں، ورچوئل ریالٹی آ چکی ہے، اور ورچوئل ریالٹی میں اپنے ہی ماں باپ پھڑکا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ جائے گا کیونکہ فلاں گیم کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک گیم ایسی ہے پب جی، وہ پب جی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو مار دیا، فنا کر دیا، اور پھر اگلے دن اٹھ گئے، تو آپ کو یاد ہے وہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا، اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی مار دیے، اس نے کہا یہ صبح اٹھ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ قوم آپ کی بن چکی ہے، تو آپ کے IMF آ چکا ہے، اس کو بھی ورچوئل ریالٹی میں لے لیں، آپ کا دیوالیہ ہونے والا ہے، آپ ورچوئل ریالٹی میں لے لیں، اور ہر چیز کو ورچوئل ریالٹی میں لے جائیں، اور پھر اس طرح کیجئے گا جب آپ کو بھوک لگے، آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ عوام کو کہہ رہا ہوں، جب آپ کو بھوک لگے تو ورچوئل ریالٹی میں ڈالر لے لیجئے گا، کیونکہ مارکیٹ میں تو ڈالر ہے نہیں، اور ڈالر نہیں ہوگا تو FDI نہیں ہوگا، FDI نہیں ہوگا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ احسن اقبال صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ غلط بتا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف غلط باتیں بتا رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے اندر غلطیاں ہیں بھی تو اس کی معاشی غلطیاں نہ بتائیں تاکہ لوگ انویسٹ کر دیں۔ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر قسم کے جو ہے وہ کرایہ دار ہیں جن کو آپ غلط بات بتا کے آپ کرائے پہ 1 مہینے کے لیے چڑھا لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ احسن اقبال صاحب اور یہ نون لیگ، یہ ساری سمجھ لیں آپ بری طریقے سے فلاپ ہو چکے ہیں۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے کہ آپ اکیلے بدماش ہیں، آپ بدماش بھی نہیں رہے، آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے، نہیں دھمکا سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج پر قربان ہے، اپنی فوج کے لیے کوئی بات نہیں کرتی۔ فوج کا بھی مرال آپ لوگوں نے ڈاؤن کیا کہ جب سے آپ ان کو لگا کہ جب آپ ان کی چوائس ہو گئے تو فوج کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنے لگ گئی۔ اب فوج آپ کو اٹھا کر پھینکے گی کیونکہ قوم آپ کو نہیں چاہتی، اور وہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، وہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ فوج آپ کا بوجھ اور برداشت کر کے اپنے آپ کو گندا نہیں کر سکتی۔ ہماری پاک آرمی ہے، پاک فوج ہے، اور پاک فوج آپ لوگوں سے ڈیٹیچ آف کورس ہوگی، کیونکہ نہ آپ عوام کی چوائس ہیں، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، نہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی چوائس ہے، نہ لینڈنگ ایجنسیز کی چوائس ہے۔ آپ ان کی چوائس ضرور ہو سکتے ہیں جو پاکستان سے ڈو مور کروانا چاہتا ہے، لیکن آپ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔